منظر نواب شہریار کی عالیشان حویلی کا تھا۔ ہم سب مہمان خانے کی وسیع و عریض نشست گاہ میں بیٹھے تھے۔ میں پہلے ایک دفعہ اس نشست گاہ میں آ چکا تھا۔ نشست گاہ کے خوبصورت منقش محرابی دروازے اور فانوس دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ آج بھی یہ نشست گاہ حسب سابق جگمگا رہی تھی اور باوردی خدام نبیس قالینوں پر بے آواز چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن اس منظر میں ایک سوگواری سی داخل ہو چکی تھی، اور یہ سوگواری صرف اسی منظر میں نہیں تھی بلکہ پوری حویلی پر اس کیفیت کا سایہ تھا۔ میری نگاہ میں وہ منظر گھوم گیا جب چند روز پہلے یہ حویلی وقع نور بنی ہوئی تھی، شادیانوں سے گونج رہی تھی، اور ایک لڑکی سرتاپا سونے اور مخمل سے ڈھکی ہوئی بہو بن کر یہاں داخل ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکی منو مٹی تلے سو چکی تھی اور اسے بیاہ کر لانے والے کونے خدروں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ نحوست اور سوگواری اسی ایک ستم گر لمحے کی دین ہے جب چھوٹے نواب نے غریب عبداللہ کی بیٹی کو اپنی حوث کا چارہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ زری گل نشست میں میرے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس سے باتیں شروع کی، لیکن انداز ایسا ہی تھا جیسے دو اجنبی مخاطب ہوں۔ کوئی ہمارے تاثرات دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ جان پہچان بڑھانے کے لیے ہم ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے خاص قسم کی گفتگو تھی۔ میں نے زری گل سے پوچھا، کیا حالات ہیں لاہور میں؟ سب ٹھیک ہے استاد صاحب، پر آپ نے انتظار بہت کرایا۔ مشتبہ صاحب اور کیا نام ہے اس فرنگی کے بچے کا؟ کلارک صاحب، دونوں بہت پریشان تھا۔ ان دونوں کو خطرہ تھا کہ حیدرآباد جا کر آپ کہیں قابو میں آ گیا ہے، لیکن ہم جانتا ہے ہمارا استاد صاحب اتنی جلدی قابو میں نہیں آنے والا۔ جو غزالہ بی بی کے قابو میں نہیں آیا وہ کسی اور کے قابو میں کیا آئے گا؟ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے زری گل، مجھے یہ بتاؤ نواب شہریار کے مہمان کیسے بن گئے تم؟ ہم کا مہمان ہے جی، مہمان تو مشتبہ صاحب اور وہ فرنگی ہے، ہم تو مشتبہ صاحب کا باڈی گارڈ بن کے آیا۔ چلو باڈی گارڈ ہی صحیح، لیکن مشتبہ اور جی کلارک کی میزبانی کیسے قبول کی نواب شہریار نے؟ زری گل نے اپنی گول ٹوپی کے نیچے شہادت کی انگلی ڈال کر سر کھجایا اور بولا، بڑا مزیدار چکر ہے جی، ادھر حیدرآباد میں کوئی خفیہ میلہ لگتا ہے، زبردست کھیل تماشا ہوتا ہے اس میں۔ خفیہ میلہ؟ جی ہاں، یہ میلہ کوئی 3-4 سال سے لگ رہا ہے۔ اس میں ریچھ اور کتوں کو لڑانے والا جو لوگ جمع ہوتا ہے، بڑی بڑی شرطیں لگتی ہیں۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا؟ پتا چلانے والا مشتبہ صاحب جو ہے، مشتبہ صاحب کا ہاتھ بہت لمبا ہے، وہ ہر بات کا پتہ چلا لیتا ہے اور اس کا نظر بہت دور تک کام کرتا ہے۔ ادھر لاہور میں وہ کافی دیر آپ کی رپورٹ کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے اپنے طور پر کوشش شروع کر دیا۔ اسی دوران اسے پتہ چلا کہ ملتان کا ایک زمیندار اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے حیدرآباد گیا ہوا ہے۔ وہاں حیدرآباد شہر میں کسی خفیہ جگہ پر ریچھ اور کتوں کی لڑائی کے مقابلے ہوتے ہیں اور وہاں لاکھوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ مشتبہ کنور کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تمام مقابلہ جن بڑے لوگوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، ان میں ایک نام نواب شہریار کا بھی ہے۔ بس مشتبہ صاحب کو فوراً راستہ مل گیا۔ انہوں نے نواب صاحب سے رابطہ کیا۔ اس نے نواب کو اپنا اصلی نام اور حیثیت نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ وہ ایک بڑا زمیندار ہے اور اپنے غیر ملکی دوست کے ساتھ مقابلہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بھارتی سفارت خانے کے ایک افسر نے ہی مشتبہ کا ضمانت بھی دے دیا۔ یوں مشتبہ صاحب مجھے اور جی کلارک کو لے کر انڈیا آ گیا۔ مشتبہ صاحب اور کلارک صاحب نے جھوٹے ناموں سے سفر کیا۔ مسٹر جی کلارک صاحب کا نام وہی ہے جو پشاور میں تھا، یعنی البرٹ فورڈ۔ مشتبہ صاحب نے کنور احمد کے نام سے سفر کیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ راستے میں مشتبہ نے اپنے جس غیر ملکی ساتھی کا ذکر کیا ہے وہ جی کلارک ہی ہے۔ مشتبہ نے نواب شہریار کو بتایا تھا کہ حیدرآباد آتے ہوئے اس کا ایک غیر ملکی ساتھی بچھڑ گیا ہے۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے زری گل سے پوچھا کہ جی کلارک صاحب اب کہاں ہیں؟ جواب میں زری گل نے سرگوشیوں میں جو کچھ بتایا، اس سے پتہ چلا کہ مشتبہ، جی کلارک اور زری گل ایک ٹیکسی پر سوار ہو کر حیدرآباد سے نواب کی حویلی کی طرف آ رہے تھے۔ شہر سے 20-22 میل دور آنے کے بعد ان کی مدبھیڑ سلجوق کے کارندوں سے ہو گئی۔ یہ وہی کارندے تھے جو اپنا قلعے والا ڈیرا چھوڑ کر کسی دوسرے ٹھکانے پر منتقل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ٹیکسی کو صرف نقدی اور گھڑیاں وغیرہ لوٹنے کے لیے روکا تھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ٹیکسی میں سوار افراد نواب شہریار کے مہمان ہیں تو ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے مسٹر جی کلارک کے سر سے بندوق کی نال لگا دی
اور ان تینوں کو ٹیکسی سے اتار کر اپنی لینڈ کروزر میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر مشتبہ کنور نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس گن مین پر جھپٹ پڑا جس نے جی کلارک کو نشانے پر لے رکھا تھا۔ دوسری طرف زری گل نے بھی ایک شخص کو دولتی رسید کر کے جیپ سے باہر پھینک دیا۔ قریباً 1 منٹ تک جیپ میں زبردست کشمکش ہوئی۔ اس کشمکش کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ مسٹر جی کلارک کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ مشتبہ اور زری گل کو سلجوق کے کارندوں نے دوبارہ دبوچ لیا۔ مشتبہ سلجوق کے کارندوں کو بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا اور وہ غالب آ جانے کے باوجود مشتبہ سے سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ مشتبہ انہیں ہراساں کر کے کوئی رعایت حاصل کر لیتا، مگر اسی دوران حملہ آوروں کا ایک گرانڈیل ساتھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دلیری کا مظاہرہ کر کے زری گل کے ساتھ ساتھ مشتبہ کے ہاتھ بھی پشت پر باندھ دیے۔ بعد ازاں وہی شخص انہیں لے کر اس پل پر آ گیا جہاں ہمارے اور نواب کے کارندوں کے درمیان فائرنگ ہو رہی تھی۔ جس دوران میں اور زری گل سرگوشیوں میں مصروف تھے، نواب شہریار جنگ اور مشتبہ کنور اس مسئلے پر غور کرتے رہے تھے کہ مسٹر جی کلارک کو کیسے تلاش کیا جائے۔ ہماری سرگوشیاں ختم ہونے تک نواب نے 3 متلاشی پارٹیاں ترتیب دیں اور خود بھی مشتبہ کنور کے ہمراہ جی کلارک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جہاں مسٹر جی کلارک کی گمشدگی کا واقعہ رونما ہوا، وہ مقام نواب کی زمینوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ پورا علاقہ اور علاقے کا ہر مکین نواب کے کارندوں کا دیکھا بھالا تھا۔ امید تھی کہ وہ لوگ جلد ہی مسٹر کلارک کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ توقع کے مطابق اسی رات 10-11 بجے کے لگ بھگ مسٹر جی کلارک کو ایک خانقاہ میں تلاش کر لیا گیا۔ اسے خانقاہ کے تنگ و تاریک حجرے میں پناہ دینے والا ایک اپاہج بھک منگا تھا۔ یہ ایک دلچسپ تضاد تھا۔ ایک ارب پتی کی مدد ایک کنگال اپاہج نے کی تھی۔ دانا سچ کہتے ہیں، اس کارخانہ قدرت میں ہر شے کا چاہے وہ کتنی بھی حقیر کیوں نہ ہو ایک جواز اور اہمیت ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میں نے نواب کی حویلی میں ہی گزارے۔ صبح سویرے میں نے اپنی ہتکڑی سے بھی مکمل طور پر نجات حاصل کر لی تھی۔ نواب کی ہدایت پر ایک ماہر قفل ساز نے ہتکڑی کے قفل کھول دیے تھے۔ میری رہائش مہمان خانے ہی کے ایک حصے میں تھی۔ میں سرونٹ کوارٹر سے مہمان خانے میں آ گیا تھا۔ اس اسٹیٹس میں یہ تبدیلی اس امر کی نشاندہی کرتی تھی کہ نواب شہریار تھوڑا بہت میری کاوشوں کا معترف ضرور ہو گیا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس نے شاہین سے بھی بات کر لی ہو اور اس نے بتایا ہو کہ عرصہ قید و بند کے دوران ہمارا سلوک اس سے کیا رہا ہے۔ مجھے بوٹا سنگھ کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ سلجوق کے کارندے اسے قلعے سے اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ وہ شدید زخمی تھا اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر میں دل گرفتہ ہو گیا کہ صفدر کے بعد اب بوٹا سنگھ بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ نواب فیروز جنگ، مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک کہیں جا رہے ہیں۔ 2 چمچم کرتی گاڑیاں پورچ میں کھڑی تھیں اور ان کے باوردی ڈرائیور گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اشارے کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد نواب فیروز جنگ پورچ میں نظر آیا۔ اس نے نیلی جینز پر بند گلے کا سرخ سویٹر پہن رکھا تھا، پاؤں میں جاگرز تھے۔ اسے دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ شخص چند ہی روز پہلے رنڈوا ہوا ہے اور اس نے اپنی نوبیاتہ بیوی کو شادی کے صرف 4 روز بعد لحد میں اتارا ہے۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ مشتبہ اور کلارک کے علاوہ 4 اجنبی افراد اور تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ مشتبہ اور کلارک کی طرح وہ بھی اس حویلی میں مہمان ہیں اور کہیں سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے مشتبہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وہ بولا، چلو آؤ، تمہیں بھی تماشا دکھا لائیں۔ مشتبہ کی اس پیشکش پر نواب فیروز جنگ کی پیشانی پر ناگواری کی لکیر ابھری، لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ وہ خوشدلی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ تم بھی۔ میں نے رسمی طور پر انکار کیا، لیکن پھر مشتبہ کے کہنے پر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مشتبہ کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے زری گل بھی اس گاڑی میں موجود تھا۔ میں نے آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ زری گل نے میرے کان کے نزدیک سرگوشی کی، ریچھ اور کتوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم سب۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلتی حویلی سے روانہ ہوئیں، نیم پختہ راستے پر آ گئیں۔ اس وقت دوپہر کے 12:30 بجے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں کافی دور جانا ہوگا، لیکن بمشکل 2-2.5 میل کا فاصلہ طے کر کے
گاڑیاں ایک کچی چار دیواری تک پہنچ گئیں۔ بھوسے اور گارے سے بنی ہوئی اس چار دیواری نے کم و بیش 4 ایکڑ زمین کا احاطہ کر رکھا تھا۔ چار دیواری کا پھاٹک لکڑی کا تھا اور اس پھاٹک کے نزدیک مجھے بہت سی گاڑیاں، تانگے اور شکرم وغیرہ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ سواری کے بہت سے گھوڑے اور خچر وغیرہ بھی ادھر ادھر درختوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پھاٹک کے نزدیک چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ میں نے بڑے بڑے سنہری بالوں والے ایک مداری کو دیکھا جو اپنے تنو منسیا ریچھ کے ساتھ ایک بیل گاڑی سے اتر رہا تھا۔ پھاٹک کے قریب بھی مجھے ایک ریچھ اور چند کتے نظر آئے۔ درختوں سے گھری ہوئی اس ویران سنسان جگہ پر یہ چہل پہل معنی خیز تھی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چار دیواری نواب شہریار کے گھوڑی پال مربع کا ایک حصہ ہے اور پچھلے 2 برس سے ریچھ اور کتوں کے مقابلے اسی چار دیواری میں ہو رہے ہیں۔ ہماری گاڑیاں چوبی پھاٹک سے گزر کر اندر داخل ہوئیں تو ایک وسیع منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایک دائرے کی شکل میں بے شمار دیہاتی یہاں بیٹھے تھے اور تماشا شروع ہونے کے منتظر تھے۔ ایک جانب چند شامیانے لگے تھے اور ان کے نیچے صوفوں اور پرتکلف نشستوں پر علاقے کے معززین اور مہمان وغیرہ تشریف فرما تھے۔ معزز حضرات کے باڈی گارڈز اور ملازمین وغیرہ بھی ایک شامیانے کے نیچے موجود تھے اور تماشا شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں گاڑیاں ہمیں تماشا گاہ میں چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ ہم شامیانوں کے نیچے پہنچے تو چھوٹے نواب فیروز جنگ کے استقبال کے لیے بہت سے لوگ نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نواب فیروز جنگ اور اس کے مہمانوں کے لیے مخصوص نشستیں خالی پڑی تھیں۔ انہوں نے نشستیں سنبھال لیں۔ میں اور زری گل اسی شامیانے کے نیچے جا کھڑے ہوئے جو ملازمین کے لیے مخصوص تھا۔ غالباً یہاں نواب فیروز جنگ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اسے پہنچے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مقابلے شروع ہو گئے۔ ہمارے بالکل پاس سے ہمالیہ کا ایک بھورا ریچھ اپنے مداری کے ساتھ گزرا۔ اس فائٹر ریچھ کے پیچھے ہی پیچھے ایک ڈاگ ٹرینر اپنے 3 عدد بل ٹیریئر کتوں کے ساتھ میدان میں پہنچا۔ مجمع میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میدان کے بیچوں بیچ کھڑے ایک شخص نے قواعد و ضوابط کا اعلان کیا۔ اس نے بتایا کہ ہر مقابلہ 3-3 منٹ کا ہوگا۔ اس مقابلے میں 2 کتے اور 1 ریچھ حصہ لے گا۔ اگر کتے 3 منٹ کے اندر ریچھ کو گرانے اور 3 منٹ تک دبائے رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے۔ دوسری صورت میں ریچھ فاتح قرار پائے گا۔ اگر مقابلے کے دوران کسی جانور کا مالک اپنے جانور کو مقابلے سے دستبردار کرانا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ریچھ اور کتے میدان میں آ چکے تھے۔ تماشائیوں نے ان کی جسامت اور چال ڈھال دیکھ کر شرطیں بدنی شروع کر دیں۔ کچھ تماشائی پہلے ہی شرطیں لگا چکے تھے اور اپنے اپنے جانور کے حق میں نعرہ ہائے تحسین بلند کر رہے تھے۔ جو بھورا ریچھ میدان میں کھڑا تھا اسے شہزادے کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ اسی طرح کتوں کے بھی نام تھے، مثلاً چیتا، پھاڑا وغیرہ۔ منصف کے فرائض انجام دینے والے شخص نے وسل دی تو جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تربیت یافتہ بل ٹیریئر لپکتے ہوئے ریچھ پر آئے۔ ریچھ پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 ہتھوڑ مار کر کتوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ تماشائیوں نے نعرے بلند کیے۔ دوسری مرتبہ کتوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور دائیں بائیں سے ریچھ پر حملہ آور ہوئے۔ ایک کتا جو قد آور تھا ریچھ ہی کی طرح اپنے پچھلے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے ریچھ کی نازک تھوتنی پر دانت آزمانے کی کوشش کی۔ ریچھ نے بڑی تیزی اور احتیاط سے اپنی تھوتنی بچائی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ اس کے جسم کا نازک ترین حصہ ہے اور اس کے قابو میں آنے کا مطلب یقینی شکست ہے۔ دوسرے کتے نے ریچھ کے پیٹ میں دانت گاڑ دیے تھے اور وہاں سے پاؤ بھر بوٹی نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے بےتاب ہو کر ریچھ نے حلق سے عجیب سی آواز نکالی اور ایک بھرپور پنجہ کتے کے تھوبڑے پر رسید کر دیا۔ یہ ضرب کاری ثابت ہوئی اور کتے کے چہرے کے ایک حصے سے سرخ سرخ کھال نیچے لٹک گئی۔ کتا پیچھے ہٹا۔ چند لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ شدید زخمی ہونے کے بعد وہ لڑائی سے دستبردار ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ تیر کی طرح ریچھ پر آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ لڑائی ایک دم ہی شدت اختیار کر گئی۔ تینوں جانور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر زمین پر گر گئے اور ان کی چیخو پکار تماشائیوں کی چیخو پکار میں ڈوبنے ابھرنے لگی۔ ریچھ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا
لیکن تربیت یافتہ بل ٹیریئر اس کی ہر کوشش ناکام بنا رہے تھے۔ آخر 3 منٹ پورے ہو گئے۔ منصف نے وسل بجا کر ریچھ کی شکست کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جو کتوں کی جیت کے خواہش مند تھے اٹھ کر ناچنے گانے لگے۔ ریچھ اور دونوں کتوں کے جسموں سے جا بجا خون رس رہا تھا۔ میں اور زری گل حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قریب کھڑے ایک شخص کو اندازہ ہوا کہ ہم یہ تماشا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ رضاکارانہ طور پر ہمارے لیے گائیڈ کے فرائض انجام دینے لگا۔ اس نے بتایا کہ یہ مقابلے ہر سال ہوتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ ان مقابلوں کی دھوم دھام کچھ کم ہے کیونکہ چند ہی روز پہلے نواب شہریار صاحب کی بہو قتل ہوئی ہے۔ اس نے ہماری اطلاع کے لیے یہ بھی بتایا کہ نواب صاحب اس مرتبہ ان مقابلوں کے مہمان خصوصی تھے، لیکن وہ خود نہ آ سکے۔ ان کی نمائندگی ان کا بیٹا فیروز جنگ کر رہا ہے۔ قریب کھڑے ایک شخص نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یار بڑے نواب صاحب تو بہت بدلے بدلے نظر آتے ہیں۔ کل میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا، سر پر باقاعدہ رومال باندھے نماز پڑھ رہے تھے۔ لگتا ہے کہ بہو کی موت سے بہت اثر لے لیا انہوں نے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا، بہو قتل ہوئی ہے اور بیٹی اغوا ہوئی۔ جو اغوا ہوئی سمجھو وہ بھی قتل ہی ہو گئی۔ جو لڑکی 3 رات بدماشوں کے قبضے میں رہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، پہلے شخص نے کہا۔ میں نے بھی دیکھا تھا کہ نواب شہریار جنگ کی شیو بڑی ہوئی ہے۔ مجھے شک گزرا تھا کہ کہیں وہ داڑھی تو نہیں رکھنے لگا۔ اب ان افراد کی باتیں سن کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اس نے واقعی داڑھی رکھ لی ہو۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی اگلا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس دفعہ خوخار بل ٹیریئر کتوں کا مد مقابل سیاہ رنگ کا ایشیائی ریچھ تھا۔ تماشائیوں کے رد عمل سے اندازہ ہوا کہ یہ ریچھ کافی مقبول ہے اور اس کے جیتنے کے امکانات روشن ہیں۔ ریچھ کے ٹرینر نے کتوں کے مقابل پہنچ کر ریچھ کی نت اتار دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ بکھرے ہوئے دونوں کتے خوفناک آوازوں میں غرائے اور پلک جھپکتے میں ریچھ پر جا پڑے۔ ریچھ نے پچھلے پاؤں پر کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس ریچھ کا انداز دفاعی کے بجائے جارحانہ تھا۔ ہمارے رضاکار گائیڈ نے بتایا کہ یہ ریچھ نواب شہریار کے ایک بھتیجے کی ملکیت ہے۔ اس ریچھ کا نام ساول ہے اور جو دونوں کتے ساول کے مقابل ہیں وہ ایک مقامی جاگیردار نادر خان کے ہیں۔ پچھلے سال بھی ان کتوں اور ساول کے درمیان زوردار مقابلہ ہوا تھا، لیکن پھر منصفی پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے، گولی چلتے چلتے رہ گئی۔ اس مرتبہ پھر ان میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ہزاروں روپے کی شرطیں لگا رکھی ہیں۔ یہ مقابلہ واقعی کانٹے کا ثابت ہوا۔ 2-2.5 منٹ تک حریفوں نے پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملہ کیا اور لہو لہان ہو گئے۔ پھر اچانک ایک کتے نے ریچھ کی پچھلی ٹانگ کھینچی اور اسے پشت کے بل گرا دیا۔ دونوں کتے بڑی مہارت سے اس پر سوار ہو گئے اور اسے بے بس کر دیا۔ منصف بار بار گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ تماشائیوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آثار سے لگ رہا تھا کہ کتے جیت جائیں گے، مگر پھر ایک کتے کا رکھوالا تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے کتے کی ٹانگ پکڑ کر اسے ریچھ کے اوپر سے کھینچنے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنے کتوں کو اس مقابلے سے دستبردار کرانا چاہتا ہے۔ کم از کم ہماری سمجھ میں فوری طور پر یہ بات نہیں آئی کہ وہ اپنی فتح کو شکست میں کیوں بدلنا چاہ رہا ہے، لیکن جب کتا ریچھ سے جدا ہوا تو پتہ چلا کہ کتے پر کیا گزری ہے۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ ریچھ کا پنجہ لگنے سے اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور آتے زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ یہ ایک دہشت ناک نظارہ تھا، مگر موقع پر موجود لوگوں میں سے بہت کم نے اس دہشت ناکی کو محسوس کیا۔ جن لوگوں نے ریچھ کے حق میں شرطیں لگا رکھی تھی وہ اٹھ کر ناچنے کودنے لگے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ریچھ اب فاتحانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی خطرناک آنکھوں سے حاضرین کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں زمانہ قدیم کے کسی رومن اکھاڑے کے کنارے کھڑا ہوں۔ اکھاڑے میں ایک شکست خوردہ زخمی جسم آخری ہچکیاں لے رہا ہے اور اس کے گرد کھڑے لوگ اس کے منہ میں پانی ٹپکانے کے بجائے وفور مسرت میں رقص کر رہے ہیں۔ ریچھ اور زندہ کتے کے ساتھ ساتھ مردہ کتے کو بھی اکھاڑے سے ہٹا لیا گیا۔ جہاں جہاں مردہ کتے کا لہو گرا تھا وہاں وہاں مٹی ڈال دی گئی۔ کچھ دیر مجمع میں ہلچل موجود رہی، پھر لوگ ایک نئے مقابلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نگاہوں میں وہی ذوق و شوق نظر آنے لگا جو تھوڑی دیر پہلے تھا۔
یہ تیسرا مقابلہ جاری ہی تھا جب میں نے 2 افراد کو بڑی تیزی سے شامیانوں کی طرف آتے دیکھا۔ ان دونوں افراد کا تعلق نواب شہریار جنگ کی حویلی سے تھا۔ مجھے شک گزرا کہ یہ لوگ چھوٹے نواب فیروز جنگ کے لیے کوئی اطلاع لے کر آئے ہیں۔ میری نگاہوں نے ان دونوں افراد کا تعاقب کیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق یہ افراد نواب فیروز جنگ کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک نے جھک کر نواب کے کان میں کوئی بات کہی۔ نواب کا چہرہ مختیر ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر نواب اور اس کے مہمانوں میں کھسر پسر ہوئی۔ پھر وہ سب لوگ شامیانے سے نکل کر پھاٹک کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے اور زری گل کو بھی اپنی جگہ چھوڑنا پڑی۔ حویلی کی دونوں گاڑیاں پھاٹک کے عین سامنے لائی جا چکی تھی۔ ہم ان میں سوار ہوئے اور تیز رفتاری سے حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اندازہ تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا تھا کہ حویلی سے کوئی تشویشناک خبر آئی ہے۔ راستے میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ خبر کس کے متعلق ہے۔ نواب شہریار جنگ حویلی سے کچھ فاصلے پر واقع ایک ٹیوب ویل پر گیا تھا۔ وہاں سے واپس آ ہی رہا تھا کہ کھیتوں میں چھپے ہوئے کچھ افراد نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ دونوں گاڑیاں حویلی جانے کے بجائے سیدھا موقع واردات پر پہنچ گئیں۔ یہ جگہ حویلی کی بیرونی 4 دیواری سے قریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ یہاں ایک ٹیوب ویل تھا، 8-10 کچے پکے مکانات تھے اور ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ ٹیوب ویل سے ایک 10-12 فٹ چوڑا کچا راستہ حویلی کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے کی دونوں جانب گنے اور چارے کے کھیت تھے۔ واردات اسی راستے کے خم پر ہوئی تھی۔ یہاں کسی گاڑی کے پہیوں کے نشانات تھے۔ ایک جگہ تھوڑا سا خون بھی گرا ہوا تھا۔ خون کے پاس ہی چابیوں کا ایک گچھا پڑا تھا۔ کچی زمین پر موجود نشانات کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں چند افراد کے درمیان جدوجہد بھی ہوئی ہے۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی۔ نواب فیروز کو سیدھا حویلی جانا چاہیے تھا تاکہ وہ مضروب باپ کی خیر خیریت دریافت کرتا۔ اس کے بجائے وہ یہاں جائے وقوع پر آ گیا تھا۔ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ نواب فیروز جنگ اور حویلی کے کارندے مسلسل کانا پھوسی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم پر انکشاف ہوا کہ یہ واردات ہماری اطلاع سے زیادہ سنگین ہے۔ نواب شہریار جنگ صرف زخمی ہی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ غائب بھی تھا۔ ابھی آدھا پون گھنٹہ پہلے کھیتوں میں چھپے ہوئے 3 مسلح افراد نے اس پر حملہ کیا تھا اور ایک کار میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ ایک حیرت انگیز خبر تھی۔ مجرم جو کوئی بھی تھے، انہوں نے غیر معمولی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک طرح سے وہ نواب شہریار جنگ کے گھر میں گھس کر اسے اٹھا لے گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ نواب فیملی کے ستارے آنن فانن گردش میں آ گئے ہیں۔ پہلے اس کی بہو قتل ہوئی، پھر بیٹی اغوا ہوئی اور اب وہ خود غائب تھا۔ میرا دھیان سیدھا سلجوق کی طرف گیا۔ ایسی دلیری اور بے خوفی کا مظاہرہ ایک سکہ بند ڈکیت اور مفرور کے سوا اور کون کر سکتا تھا؟ مگر یہ بات بھی سوچنے کی تھی کہ اگر یہ کام سلجوق نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ وہ گمشدہ ٹرک یا نوادرات والے چکر میں نہیں تھا۔ اس کی دشمنی نواب شہریار کی فیملی سے تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ نواب کے انگلینڈ پلٹ بیٹے نے اس لڑکی کو برباد کیا تھا جو سلجوق کے دل و دماغ کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اب سلجوق اس لڑکی کا بدلہ نواب کی بہو اور بیٹی سے لے چکا تھا۔ وہ لڑکی یعنی جمیلہ بھی سلجوق کو مل چکی تھی۔ وہ ہر طرح سے فائدے میں رہا تھا۔ پھر اسے پلٹ کر آنے اور نواب شہریار کے اغوا جیسے خطرناک ترین کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟